السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. قبض رسول الله. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ کا ماحول ایسا تھا کہ جیسے کسی نے سب کچھ چھین لیا ہو۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر دل اداس تھا، ہر زبان خاموش تھی۔ یہ ایسا غم تھا جو کسی ایک شخص کا نہیں تھا، یہ پوری امت کا غم تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روزانہ دیکھا تھا، ان کی باتوں کو سنا تھا، ان کے ساتھ لڑائی اور امن کا وقت گزارا تھا، اب وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی اور فرمانے لگے کہ کسی نے اگر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ لیکن اس افسوسناک ماحول میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا۔ آپ مسجد نبوی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھا، پیشانی کو چوما اور فرمایا آپ نے وہ وفات پائی جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا اور آپ پر کبھی دو موتیں نہیں آئیں گی۔ پھر وہ مسجد میں گئے اور ان لفظوں میں جو آج تک ہر مومن کے لیے مرہم ہیں، آپ نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یعنی محمد صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے قدم پیچھے کھینچ لو گے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی ہو اور آپ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں۔ پورے مدینہ میں غم کا ماحول تھا۔ اہل بیت جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے تو اتنے میں ایک اصحاب بھاگتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا انصار نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جماعت بلائی ہے جہاں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور آپ دونوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا اور آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا ذمہ اٹھایا تو یہ وقت سب سے زیادہ فتنوں اور امتحانوں کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل اسلام سے پھر گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، کچھ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کچھ نے خلافت کا انتظام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تمام فتنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک ساتھ سامنے آئے۔ سب سے پہلا کام جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھیجا۔ یہ وہی فوج تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تیار کروایا تھا تاکہ وہ رومن امپائر سے مقابلہ کر سکے، اور یہ فوج روانہ کر دی گئی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن امپائر کے مختلف قبائل کو شکست دی اور اسلام کا جھنڈا بلند رہا۔ یہ پہلا پیغام تھا دنیا کے لیے کہ اسلام کمزور نہیں پڑا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسلام کو بچانے کے لیے ان سب باغیوں کے خلاف جنگ کری جائے۔ کافی اصحاب نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ وقت جنگ کا نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ لوگ ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ کا نہ دیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے بھی جنگ کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکروں کو بھیجا جو مختلف باغی قبائل کے خلاف جنگ کے لیے نکلے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا 6000 کا لشکر دیا گیا کیونکہ ان کو جھوٹے نبی طلیحہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں پہنچے تو وہاں طلیحہ پہلے ہی انتظار کر رہا تھا اور اس کی فوج مسلمانوں سے بڑی فوج تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین جنگی صلاحیت کی وجہ سے مسلمانوں نے طلیحہ کی فوج کو شکست دے دی
اور طلحہ بھی ڈر کے شام کی طرف بھاگ گیا۔ طلحہ کو ہرانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ اس قبیلے کی طرف رخ کیا جہاں مالک بن نویرہ رہتا تھا۔ مالک بن نویرہ ایک قبیلے کا سردار تھا اور پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا تھا اور خلافت کا حکم بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ غلط الفاظ استعمال کیے، جس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کروا دیا۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل پسند نہیں آیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا پوری طرح ساتھ دیا۔ مالک بن نویرہ کے فتنے کے بعد اب سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ باقی تھا، مسیلمہ کذاب، جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک نبی کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ یہ فتنہ سب سے زیادہ خطرناک اس لیے تھا کیونکہ مسیلمہ نے صرف جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی الگ شریعت اور اپنے جھوٹی آیتیں بھی بنائی ہوئی تھیں۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ انتہائی طاقتور اور لشکر میں بہت بڑا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقابلے کے لیے سب سے زیادہ بھروسہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا تھا اور ان کو 13,000 کا اور لشکر دے کر یمامہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی طرف پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ سجا نامی عورت جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ حضرت خالد بن ولید کی فتوحات دیکھ کر ڈر گئی تھی اور وہ مسیلمہ کے ساتھ جا کر مل گئی، جس کی وجہ سے مسیلمہ کا لشکر اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یمامہ کی جنگ میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، جس میں بہت سے حفاظ بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ جنگ سب سے خطرناک تھی، لیکن اس جنگ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کے خلاف جیت لیا تھا اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہی نے اپنے نیزے سے مسیلمہ کو قتل کیا تھا۔ اس جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن کا بہت حصہ ذہن سے چلا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے منع کیا، لیکن پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی کہ وہ قرآن کے تمام حصوں کو صحابہ سے لے کر اکٹھا کریں، تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ قرآن ایک کتاب کی صورت میں جمع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پورے عرب پر واپسی کنٹرول پا لیا اور جتنی بھی بغاوتیں تھیں سب ختم کر دی۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت آہستہ آہستہ خراب ہوتی گئی۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی صحت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو آپ نے سوچا کہ امت کے لیے ایک ایسا شخص کا انتخاب کیا جائے جو انقلابی سوچ، انصاف پسندی اور عدل میں مثال ہو، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خلیفہ کے لیے پیش کیا۔ آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب امت نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریر لکھوائی جس میں یہ واضح کیا گیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہوگا۔ پھر آخرکار 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی عمر اس وقت 63 سال تھی، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ساتھ ہی مسجد نبوی میں دفن کیا گیا۔ آپ صرف 2 سال 3 مہینے تک خلیفہ رہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔